السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے آیت مقدسہ نمبر 93 تا 98 ہے۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ اور حکمتیں ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو برادران یوسف کی ملاقات ہوئی اور پہچان بھی ہو گئی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو جس طرح معاف کیا، جس طرح سینے سے لگایا، جس طرح پیار اور محبت کیا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل میں جو کردار ہے انبیاء علیہم السلام کا، وہ اجتماعی کردار ہوتا ہے، وہ انسانیت پر مبنی کردار ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو خوشحالی مصر میں پیدا ہوئی، اگر ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو بھائی فائدہ نہ اٹھائیں، والد محترم فائدہ نہ اٹھائیں، ان کو اس کی برکات اور رحمتیں وہ نہ پہنچیں، یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ چنانچہ جو ہی اللہ رب العزت کے اس تدبیری نظام کے ذریعے سے یہ جن مراحل میں ترقی ہو رہی ہے، اگلے مراحل آ رہے ہیں، جو ہی وہ وقت آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا تعارف ہو گیا، اور اس تعارف کے نتیجے میں جب ان سے مکالمہ ہوتا ہے تو کوئی الزام نہیں لگایا، انتقامی بات نہیں کی، سخت بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود ہی یہ کہا انا کنا خاطئین، ہم تو بہت بڑی غلطی پہ ہیں، جو کچھ ہم سے ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، درست نہیں ہوا۔ اور یقیناً یوسف کی اس وقت بھی فضیلت تھی ہمارے اوپر، آج بھی فضیلت ہے، یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا قد من اللہ علینا، یہ احسان اللہ کا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ جب بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں، محبت بھری باتیں کرتے ہیں، کیسا عجیب ماحول ہوگا، خوبصورت ماحول ہوگا، ماشاءاللہ، کہ بھائی ملے، آپس میں معانقے ہوئے اور وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں۔ پھر والد محترم کا ذکر ہوا، یہ والد محترم کی کیا صورتحال ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں تو اندھی ہو گئی ہیں، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، سفید ہو گئی آنکھیں، یوسف کی جدائی میں رو رو کر۔ پھر بنیامین کی بھی جدائی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کا بندوبست کیا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا آپ لے گئے۔ فوراً بندوبست کیا سواری کا اور ذمہ داری لگائی کہ یہ کرتا لے جائیے، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، آپ اس کرتے کو میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دیجئے، یأتی بصیرا،
تو بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے جو بھیج رہے ہیں، یہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہی دیا ہے۔ یہ کرتا حضرت اسحاق کا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے جنت سے آیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، پھر اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یہ انبیاء کا کرتا ہے، جنت کا کرتا ہے، اس کی برکات ہی بہت زیادہ ہے، اس کی جو اثرات و نتائج ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً وہ کرتا دے کر بھیج دیا اور کہا کہ والد محترم کے چہرے پہ ڈالو، اور دوسرا یہ کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس اب سارے خاندان کو لے کے آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو ٹھہرانے کے لیے باقاعدہ بندوبست کیا، ان کی رہائش، ان کی ساری مینجمنٹ، جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ان کا بندوبست کیا، ایک علاقے کا انتخاب کیا، اچھے علاقے کا، کہ وہ یہاں آ کے ٹھہریں گے، اور پھر ان کو دعوت دے دی کہ آپ سارے خاندان سمیت تشریف لے آئیں۔ اور ظاہر ہے خاندان کے سربراہ جو ہیں وہ تو والد محترم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ والد صاحب کو بھی لے آئیں، خاندان کو کہا، اور اس میں یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ والد محترم سربراہ ہیں اور ان کی قیادت میں یہ سفر ہوگا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، جب وہ قافلہ جو ہے وہاں سے چلا، جدا ہوا، تو قال ابوہم، ان کے والد محترم نے کہا انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بے شک میں آج یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، اگر آپ مجھے بوڑھا بہکا ہوا نہ کہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ نہ کہو کہ یوسف ہی یوسف کرتا رہتا ہے اور اب بوڑھا ہو گیا ہے، یوسف کا نام پھر بھی اس کے منہ پہ ہے، تو یاد رکھو آج مجھے یوسف کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ تدبیری نظام جس کے ذریعے سے سارے مراحل طے ہو رہے ہیں، انہی مراحل کا یہ حصہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ خوشبو پہنچتی ہے۔ قالو، کہنے لگے جو لوگ وہاں موجود تھے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ جو پچھلی پرانی ایک غلطی ہے اسی میں موجود ہیں۔ کیا پرانی غلطی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا، ان کے حوالے سے تذکرہ کرنا، ان کے حوالے سے ان کی خوبیاں بیان کرنا۔ ان کی یاد جب آتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیاں بیان کرتے تھے، تو اسی تناظر میں انہوں نے کہا یہ تو آپ پہلے بھی ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کی پرانی یہ عادت ہو گئی ہے جو آپ نے دل میں بٹھائی ہوئی ہے، یہ سارے پرانے خیالات ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب خوشخبری سنانے والا آ گیا، پہنچ گیا کرتا لے کے، القاہ علی وجہہ، اس کرتے کو آپ کے چہرے مبارک پہ ڈالا، فرتد بصیرا، تو بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ قال، فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، بے شک میں اللہ رب العزت کی طرف سے زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یہاں بھی جو رہنمائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارا اللہ کا تدبیری نظام ہے۔ اللہ رب العزت اسی تدبیری نظام کے ذریعے سے ترتیب کے ساتھ ان ارتقائی مراحل کی طرف ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، اور اب تو وہ آخری مرحلہ آنے والا ہے جب یوسف اور یعقوب باپ اور بیٹے کی ملاقات بھی ہوگی۔ عرصہ ایسے بچھڑے ہوئے باپ اور بیٹا، دونوں نبی، دونوں ہی کے جو جذبے ہیں بڑے اونچے ہیں، اللہ رب العزت کے نبی ہیں،
اور پھر جب یہ ملتے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی، یہ انشاءاللہ العزیز آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہ ارتقائی مراحل اللہ کے تدبیری نظام کا حصہ ہے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں اللہ رب العزت کی طرف ابھی ہم مغفرت کی طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں اپنے رب سے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بخشش طلب کی، اور جو وہاں لوگ موجود تھے وہ سارے کہنے لگے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے والد محترم آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیے، بخشش طلب کیجیے ہمارے گناہوں کی، ہم بہت غلطی پہ ہیں۔ پیچھے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے انا کنا خاطئین کہا، یہاں پھر وہ بات ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا۔ اب اس سطح پہ پہنچ کے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو والد محترم سے دور کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، کنویں میں پھینکنا، اور یہ سارے مراحل جتنے بھی گزرے ہیں یہ سب ہمارے گناہ تھے، ہماری غلطی تھی، لہذا ہمیں اپنی غلطی کی بخشش مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے حضور پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد والد محترم نے بھی فرما دیا کہ بے شک ہمیں اللہ سے بخشش مانگنی ہے، بخشش طلب کرنی ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں ایک اور رہنمائی دے دی ہم سب کے لیے، گناہ گاروں کے لیے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، یاد رکھیے، ایک ایک لمحے، سیکنڈ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا کہ غلطیاں ہو جائیں کوئی بات نہیں، شرمندہ ہو جائیں، ندامت ہونی چاہیے، گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہونا چاہیے، اور حضور کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیے هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ لہذا ہم گناہ گاروں کے لیے بھی یہ رہنمائی موجود ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت تو اعلان کرتے ہیں کہ ہے گناہ گار آئے میرے در پر، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ توبہ ہونی چاہیے، توبہ دل سے ہونی چاہیے، محض الفاظ کا گھورک دندہ نہیں ہونا چاہیے، الفاظ بولتے رہیں، روتے رہیں ظاہری دکھاوے کے لیے نہیں بھائی، دل سے توبہ ہونی چاہیے، دل سے شرمندگی ہونی چاہیے، دل سے ندامت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ضرور معاف کریں گے، ضرور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، یقیناً کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ تو فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تو موجود ہوں سوال پورا کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، کوئی میرے در پہ آئے تو صحیح۔ اس لیے ہم جتنے گناہ گار ہیں ہمیں مایوس نہیں ہونا، اللہ کے در پہ جانا ہے، اللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام گناہ گاروں کو معاف فرمائے،
تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔